الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ وأہل طاعتک اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ تشریفا وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وقال تبارک وتعالی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیل اللہ فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ مَآب صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور نوازش ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ حاضرین مجلس و محترم خواتین اور سامعین اکرام، جس آیت کلیمہ کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 190 پر 5ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاستجاب لہم، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لی، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لی، ربہم، ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز کسی عمل کرنے والے عامل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، من ذکرن او انثی، مرد ہو یا عورت، ان میں سے مرد ہو یا عورت، کسی کے عمل کو اللہ کیا نہیں کرتا، اکارت نہیں کرتا ہے، بعضکم من بعض، ان میں سے بعض کے ولی ہیں، یعنی بعض سے ہیں، بعضکم من بعض، مرد عورتوں میں سے ہیں۔ یہی فرماتا ہے کہ وہ ثواب کے حساب میں مرد اور عورتیں دونوں ایک شریک ہیں۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتِلُوا، اور اللہ کے راستے میں قتال کیے، جنگ لڑے، وَقُتِلُوا، اور خود بھی قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بضرور، یہ لام تاکید ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ضرور بضرور ہم ان کے گناہوں کو دور کریں گے، ان کی برائیوں کو دور کریں گے، سیئاتہم، اور ان کو خوب پاک صاف کرنے کے بعد، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور بضرور داخل کریں گے، جنات، ہمارے باغات میں، تجری، جاری ہوں گی، من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے کیا جاری ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اپنے رب کی طرف سے ثواب ہے۔ کس کی طرف سے ثواب ہے؟ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عندہ، اور اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک، حسن ثواب، بہترین ثواب ہے۔ کوئی کام کرنے پر اجر دینے آتے ہیں تو ان میں بہترین اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اجر کے دینے میں حسن ثواب، بہترین ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مقصد یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اب ہر کوئی کام جو مردوں کے یہاں حاصل ہوتے ہیں، مردوں کے لیے
دیکھو کون سا بھی عمل دین میں اسلام میں ہو، ہر عمل کا عامل کون ہوتا؟ اکثر مرد حضرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی کن سے خطاب فرماتا ہے؟ صرف مرد ہی سے خطاب فرماتا ہے، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کبھی یہ دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے کیوں خطاب نہیں کرتا؟ اب دیکھو کتنے عمل ایسے ہیں، جمعے کا عمل ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں جس میں عورت کا کوئی حصہ نہیں رہتا، عورتیں اپنے گھر میں تنہا نماز ادا کر لیتی ہیں۔ جمعے کا نماز صرف مرد بانوں کے لیے، مرد کے لیے ہے، اور خطبہ دی جاتی ہے، خطیب یہ خطبہ کرنا یہ بھی مرد ہوتا ہے، اور نماز پڑھوانا یعنی امامت جیسی خدمت عظیم و شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو ادا کرنے میں بھی مرد حضرات ہیں، اور نماز پڑھانا، نماز جنازہ اور جنازے کی اتباع کرتے ہوئے جنازے کے پیچھے چلنا، یہ بھی کس کے لیے خاص ہے؟ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ تدفین جیسا عمل ہے، پھر جہاد جیسا عمل ہے، ان میں سبقت کون کرتے ہیں؟ مرد حضرات ہیں۔ تو ایسے ثواب سے کون دور رہ جاتی؟ عورتیں دور رہ جاتی، یہ ان کا خیال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی طرح ہی بے شمار فوائد ان کے لیے لکھ رکھے ہیں۔ فاستجاب لهم، اللہ نے ان کی بات کو سن لی۔ کن کی بات کو؟ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ ہجرت کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہجرت مہاجر کسے بولیں گے؟ جو مکہ سے مدینہ اسلام کے خاطر، اپنے جان و مال کے خاطر، اپنے جان کے خاطر، جو اپنی اسلام کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کہاں سے نکلے؟ مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاص جو گھر ہے اس کو چھوڑ دیا، اپنی جو زمین ہے اس کو چھوڑ دیا، اپنے زیورات اور کاروبار جتنے بھی دکانیں ہیں سب کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تنہا فقیر بن کر کہاں سے نکلے؟ مکے سے نکل کر کہاں پہنچتے ہیں؟ مدینے کو پہنچتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر، اپنے بیپار کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مکے سے کہاں نکلتے ہیں؟ مدینہ طیبہ نکلتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں ستائے جانا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے۔ ایک، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں۔ ہجرت کرنا سب ایک جیسا نہیں، کسی کے لیے گھر نہیں تو وہ ہجرت کرتے ہیں، تو ان کے لیے گھر یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، مگر جن کے لیے خاص گھر ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وہ اوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ستائے جانا، اللہ کے راستے میں ستائے جانا، یہ تیسری قسم فرمائے گئے۔ اور وہ قاتلوا، اور اللہ کے راستے میں قتال کرنا، وہ قتلوا، اور قتل کیا جانا۔ تو 4 قسم کی جماعتیں اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بضرور ان لوگوں کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اب حضرت ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم اور دیگر کتب احادیث میں یہ بات دیکھنے کی ملتی ہے، جس کے سبب نزول میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کون؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی بشارتیں ہجرت کرنے پر یا جہاد کرنے پر یا اپنے گھروں سے نکل کر وطن اصلی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنے پر، جہاد کیے جانے پر، خود شہید ہونے پر، یہ تمام قسم کی بشارتیں صرف مردوں کے لیے فرمایا۔ کیا اللہ کے لیے یہ پسند نہیں کہ ہماری قبول، یعنی جو ہم ہجرت کیے ہیں یہ قبول نہیں ہے کیا؟ ہمارا ہجرت کرنا کیا اللہ کے لیے قبول نہیں؟ اس طرح سوال اٹھاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ فرماتا ہے فاستجاب، اللہ نے سن لیا اس کی بات کو، یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی بات کو، انی لا اضیع، یقیناً اجر کسی کے ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے جو اجر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے اجر کو عکارت نہیں کرتا، من ذکرین او انسا، کوئی مرد ہو یا عورت، سب برابر ہیں۔ ہجرت میں کون برابر ہیں؟ مرد بھی برابر ہیں یا عورت بھی برابر ہے، لیکن خطاب کن سے ہوگا؟ اللہ
الگ الگ کرتا، مؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات. تو مومن مرد، مومن عورت، مسلم مرد، مسلم عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ میں کئی مواقع میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. پھر یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. یہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. تو اس طرح خطاب فرماتا ہے. کہیں ایک صیغے کے ساتھ صرف مرد ہی سے کلام کرتا ہے تو اس میں کون بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں، جس میں بتایا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کرنا کتنی بڑی بات ہے. اسلام کے لیے ہجرت کرنا یہ اولیاء کی سنت ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. وہ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے. وہ اوزو، ستائے گئے اللہ کے راستے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، مرد ہو یا عورت. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کو ابو جہل نے ایسی جگہ بھرچا چبا کر جن کو قتل کیا، جو اسلام کے خاطر اپنے جان کو جو شہید ہوئے اسلام کے لیے، کبھی اپنے ایمان کو مول نہیں لیا. کبھی اپنی ایمان، اسلام کو کیا ہے، جو اپنی ایمان کو کبھی نہیں بیچا. یہاں تک کہ ابو جہل آ کر کہنے لگا کہ اے سمیہ باز آ جا، اسلام کو چھوڑ دے، حبل کو جے بولو، لات عزا کو جے بولو. جس طرح آج کہتے ہیں نا، حبل کو بڑا بول دو خدا، لات عزا کو بول دو، منات کو بول دو. تو وہ یہی کہنے لگی کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہی دعویٰ تھا. 70 سال تھے. حضرت سمیہ بوڑھی عورت 70 سال تھے. وہ دھکے دیتا تھا. پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا گر پڑتی ہیں، پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں، کہنے لگتی ہیں کہ اللہ ایک ہے. کہنے لگتا ہے، بار بار دھمکی دیتا ہے، اے سمیہ باز آ جا، میں بڑی بری طرح سے تکلیف دے کر قتل کروں گا. کہنے لگتی ہے کہ اے ابو جہل، تو میری بڑھاپے کو دیکھتا ہے، میری کمزوری کو دیکھتا ہے، میرے کانپنے اور لرزنے کو دیکھتا ہے. یاد رکھ لے، تو بڑھاپے پر ترس کھانے کے لیے کہلواتا ہے. میری ایمان، جو میرا ایمان ہے، بڑا جوان ہے. خدا کی قسم، یہ مکے کے پہاڑ اپنی طرف سے ہٹ سکتے ہیں، میرا ایمان ہرگز اپنے دل سے نہیں ہٹ سکتا. یہ کہنا ہی تھا. ابو جہل ایک برچھا لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کی شرمگاہ پر ماری، جس سے آپ شہید ہو گئے. طرح طرح کے واقعات. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے سارے صحابہ ہیں جو مکے میں شہید ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے. اور جنگ بدر میں، پھر جنگ احد میں جتنے صحابہ اکرام اسلام کے خاطر شہید ہوئے، ان کو اللہ یہاں ذکر فرماتا ہے. وہ قتلوا، اور مارے گئے، اور اللہ کے راستے میں قتال بھی کیے، اور تکلیف بھی پہنچی گئی. وہ اوذو، جنہیں تکلیف بھی پہنچی گئی اللہ کے راہ میں. اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو کیا نہیں کرتا، اکارت نہیں کرتا، چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے عورت میں سے ہو. سأدخلنہم، اللہ ضرور تاکید سے فرماتا ہے کہ ضرور بضرور ان کے لیے کیا ہے، جنت میں داخل کروں گا. وہ ایسے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات جاری ہیں. اور ایک بات دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ذکر ہے. وہی روایت فرماتی ہیں کہ یہ آیت آخر زمانے میں نازل ہوئی. فاستجاب للہ الی آخرہ، یہ آیت قرآن کے آخری آیت میں سے ہے جو نازل ہوئی. اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں. تیسرے ایک سبب نزول نازل ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی. محدثین حضرات، امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کن سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مہاجر یا انصار میں سے کوئی ایک صحابی کسی اجنبیہ عورت سے بوسہ لے لیتے. غور طلب چاہتا ہوں، کسی اجنبیہ عورت سے بوسہ لے لیتے ہیں، چوم لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اس گناہ پر نادم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، کوئی جواب نہیں دیتے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آ جائے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عمل پر سخت نادم ہوں،
میں آپ سے توبہ کرتا ہوں کہ آگے یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمایا، یہاں تک کہ وہ صحابی تھوڑی دیر رکے رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجتے ہیں، بلانے کے بعد اس آیت کو تلاوت کر کے فرماتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں کہ وہ مہاجر ہو یا انصار، شاید وہ صحابی کیا رہیں گے، مہاجر میں سے رہیں گے یا انصار میں سے رہیں گے۔ اللہ یہی فرماتا ہے فالذین، وہ لوگ ہاجروا، ہجرت کیے، وہ اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے گئے ہیں، وہ اوذوا فی سبیل اللہ، اپنے راستے میں ستائے گئے، چاہے وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کوئی گناہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا۔ کیا شرط ہے؟ بس ایسا ہی نہیں کوئی بھی غلطی کر لو اللہ معاف کر لیتا، غلط معنی غلط مطلب نہیں سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر توبہ کر دے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور بضرور ان کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، سیئاتہم، اور گناہوں کو معاف کر کے کیا کرے گا؟ جنت کو، جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ گناہوں سے پاک و صاف ہونا، یہ شرط ہے۔ اور پھر وہ صحابی بے تحاشا خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے توبہ قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں کے جو مجلس میں جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت، کیا یہ نصیحت جس کو آپ نے بلا کر وہ بشارت دی اس صحابی کو، کیا اسی صحابی کے لیے خاص ہے؟ کیا وہی صحابی کے لیے خاص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ کیا فرماتے؟ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ کوئی غلطی، کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کے واسطے توبہ کر لیں تو اللہ ان کے اعمال کو اکارت نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان کے گناہ کو خوب پاک صاف کر کے ان کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی میں ہے، اور تفسیر روح المعانی امام حضرت جلالین اور تفسیر کبیر، تفسیر خازن وغیرہ تفسیروں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ وہ اہل عرب ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ اہل عرب ہیں جو زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کس کو بولیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو جاہلانہ، جو درندگانہ زندگی گزارتے تھے مکے میں، بت پرستی کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی کے مال کو حذف کر لینا، اور بچوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو، تو اس طرح درندگانہ عمل کرتے تھے وہ لوگ، وہ اہل عرب جو زمانے جاہلیت میں زنا پر فخر کرتے تھے۔ میں اتنے زنا کیا، اتنے عورتوں کے ساتھ میرا برا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے فخریہ انداز سے کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا فیض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا فیض ہے کہ ان کے دلوں میں اس طرح خوف اور خشیت ہے۔ آج بھی کوئی گناہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے رجوع نہیں کرتے۔ چاہیے ہم لوگوں میں چاہیے کہ کوئی گناہ کر دے تو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مومن کی یہ شان ہے، مومن وہی ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ اپنے کیے ہوئے گناہ کو کیسا سمجھتا؟ ایسا سمجھو کہ چھوٹے سے چھوٹے غلطیاں یا گناہ بھی ہمارے پیچھے ایک پہاڑ کی طرح ہیں، اس پہاڑ کو لے کر اللہ کے یہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اب کیسے وہ معاف کرے گا؟ اس فکر میں رہے گا مومن۔ تو منافق وہ ہے، کافر وہ ہے، اور فاسق اور فاجر وہ ہے جو اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے جس کو جھٹک دیا جائے، یہ کوئی میں کیا ہی نہیں، کوئی میں یہ گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح وہ سمجھنے لگتا ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اللہ سے ہر وقت رجوع رہیں، ہر وقت رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغات کے بارے میں، نہر کہتے ہیں، یہاں دو بھی جمع کا صیغہ لایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جنت کی جمع جنات، جنت کی جمع کیا ہے؟ جنات، باغات۔ باغات کس کو کہیں گے؟ جس کو فارسی میں بوستان بولیں گے، گلستان ہو، بوستان ہو، اس کو کیا بولیں گے فارسی میں؟ باغات۔ آج بھی دیکھو پاکستان، پاک باغ، ہندوستان باغ کا لفظ، اسی طرح قبرستان بولتے نہیں،
فارسی میں گورستان بولیں گے. گورستان بولے تو قبرستان. ہم لوگ جہاں دفن ہوتے ہیں اس کو باغ کے نام سے تشبیہ دیے ہیں. کیا بولے ہیں؟ باغ. اور وہ لوگ کیا بولیں گے؟ سوڑ کاڑ، ایڈ کاڑ. تو وہ جنگلات جہاں ویران رہتی ویسی جگہ نہیں. ہم جہاں جا کر ہمیں آرام کرائیں گے، ہم جہاں آرام کریں گے وہ جگہ کیا ہے؟ باغات ہیں. جو باغات سے تشبیہ دیے ہیں. باغ ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت خلد جس سے تشبیہ دی ہے. وہ ایک رہا تو جنت، زیادہ رہے تو اس سے زیادہ باغات، جنات. تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نہر کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. نہر سٹریم جو ندی کی طرح بڑا نہیں، جس میں گرے تو مار لے کر چلے جائے انسان، جس کی جان کھپ جائے، ویسا نہیں. نہر کہتے ہیں سٹریم جس میں اتر کر انسان کھیل سکے، نہا سکے، اور وہ اتنا ہے کہ انسان ڈوب نہ جائے، اس کی مقدار رہے، اسے نہر بولیں گے. جس کو دیکھتے ہی انسان خوش ہو جائے. اور یہاں انہار فرمایا، نہریں. وہ کیسے رہیں گی؟ امیجن کرو کہ ایسے درخت، بڑے بڑے درخت رہیں گے، پودے دار درخت رہیں گے، میوے دار درخت رہیں گے، پھلدار درخت رہیں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وہ کیسے جاری ہوں گی؟ قرآن ہی سے ہم سوال کرتے ہیں. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی اعد المتقون. جس چیز کا ہم وعدہ کرتے ہیں مومنوں کو جنت دیں گے، جنت دیں گے، اللہ وعدہ کیا نہیں. وہ جنت کیسے رہیں گے؟ فیہا انہار، اس میں ایک نہر ہے، من ماء غیر آسن. اس میں ایسی ایک پانی کی نہر ہے، پانی کا ایک نہر ہے. وہ پانی کا نہر ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بو میں تبدیلی نہیں، کسی رنگت میں تبدیلی نہیں. جیسے شفاف پانی ہے، پاکیزہ پانی ہے، اسی طرح پانی رہے گا. یہ پانی کا ایک نہر، یہ ہوا نا. تو دوسرا ایک نہر ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کا ایک نہر. سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ محمد میں آیتیں آپ کو مل جائیں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں رہتی، لم یتغیر طعمہ، اس کے شربت میں یعنی دودھ میں کوئی تغیر نہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ کس طرح ہو جاتا ہے، ایک دن پار ہو جائے، 2 دن پار ہو جائے تو خراب ہو جاتا ہے دودھ. تو یہ دودھ ایسا ہے کبھی خراب نہیں ہوگا. اور وہ تکنس جس طرح رہے گے، پینے کے لیے لذت رہیں گے. دوسرا نہر کیسا ہے؟ دودھ کا نہر. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ. سبحان اللہ. تیسرا جو نہر ہے وہ یہ نہر کہ شراباً طہورا، جس کو لوگ آج مزے لے کر حرام طریقے سے پیتے ہیں. یہاں جو پینے والا وہاں نہیں پئیں گا، یہاں پینے والا وہاں نہیں پئیں گا. ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے شراباً طہورا، پاکیزہ شراب دے گا، جس میں نہ دماغ کے لیے غول ہوگا، نہ جس طرح دنیا میں اپنی عزت و آبرو کو گما کر گناہ میں آبدہ ہو جاتا ہے اس طرح انسان نہیں کرے گا. اس سے بھی زیادہ مست رہے گا وہاں کا شراب. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے لذت دینے والی شراب کی نہریں ہوں گی. ایک پانی کی نہر، دوسرا کیا نہر؟ دودھ کا نہر، اور تیسرا شراب کا نہر. وَأَنْهَارٌ عَسَلٍ مُصَفًّى، چوتھا فرماتا ہے کہ پاکیزہ صاف ستھرا شہد کی نہر. شہد جس کو تھوڑا سا بھی لے کر آپ چمچ میں یا سپون میں چکیں تو کتنا ذائقہ رہتا، کتنا لذت رہتا، کتنا مٹھاس رہتا. ہر قسم کی پھلوں سے، ہر قسم کی پھولوں سے اللہ کے حکم سے نکال کر شہد کی مکھیاں اپنے چھکے میں جماتی ہیں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تو ویسی ایک شہد کی نہر کو اللہ جاری کرے گا. تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہریں جو پانی کا ہو، دودھ کا، پھر شراب کا، پھر شہد کا، ایسے ان 4 چیزوں کو ملا کر انہار بیان کرتا ہے. تو جنتیوں کے لیے اللہ یہ وعدہ کیا ہے، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے. واللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس ہے حسن ثواب، بہترین ثواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.